بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج انہی کی خلافت کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں کی۔ خلیفہ تھے اور ان کی خلافت کے تذکرے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی جاری تھے۔ ان میں سے ایک بات غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتاب ہے سیف اللہ صاحب کی، اس کا صفحہ 89 ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہونے سے پہلے حج کے موقع پر ایک ہودی خواں جو اونٹ دوڑاتے ہیں، اونٹ کو چلاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں، جس کی وجہ سے اونٹ جو ہیں مست ہوتے ہیں اور وہ تیز دوڑتے ہیں۔ اس پڑھنے والے کو ہودی خواں کہتے ہیں۔ تو حج کے موقع پر ایک اونٹ چڑھانے والا یہ گنگنا رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہوں۔ سکہ تابعی حارثہ بن مزرب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو ہودی خواں ایک نغمہ گنگناتا رہا تھا، ان الامیر بعدہ عثمان، یقیناً ان کے بعد میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب حج کیا تو تب بھی بعدہ علی، کہ ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ یہ عثمان کی خلافت کا ذکر کرتے رہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکرہ کرتے رہے، اور یہ صحابہ تابعین میں یہ بات ایک اعتبار سے اجماعی تھی، کنفرم تھی۔ وہ سیدنا ابو بکر کو تیسرا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ سمجھتے تھے، کہ اس کے اندر موجود ہے اور تاریخ دمشق میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ان کے ریفرنس آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے بعد ایک اور پرانی کتابوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مؤذن جناب اقرا بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کی ویسے صحت کے اندر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، کیونکہ جو اقرا راوی ہے نا، یہ مجہول ہے، تو بعض علماء اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں اور بعض علماء اس کے جہالت کی وجہ سے روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ بہرحال اقرا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مؤذن ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے نصرانیوں کے ایک مذہبی سردار کے پاس بھیجا، عیسائیوں کے ایک مذہبی سردار کے پاس بھیجا، میں اسے بلا لایا، یعنی عیسائی پادری آ گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وقت ذرا کم ہے، ابھی ان کی شہادت کا ذکر بھی کرنا ہے۔ کیا تم اپنی کتاب میں میرا ذکر پاتے ہو، یعنی تورات و انجیل میں کیا میرا کوئی تذکرہ موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم میرا کیا ذکر پاتے ہو، کیسا تذکرہ ہے وہاں میرا؟ اس نے کہا کہ میں وہاں پاتا ہوں کہ آپ ایک کرن ہیں، کرن کا مطلب سینگ، یعنی بڑے سخت مزاج ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا
درہ اس پر بلند کیا. یہ درہ لکھا ہوتا ہے، اصل میں یہ لفظ درہ ہوتا ہے. درہ کا معنی موتی ہوتا ہے. ہماری اردو میں ویسے درہ چلتا ہے، لیکن اصل لفظ لغت کے اعتبار سے یہ دال کے زیر کے ساتھ ہے درہ. وہ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا غلط العام کے ہوتے، وہ غلط لیکن غلط العام ہے سے کیا مراد ہے. اس نے کہا بہت سخت فولادی کلا، انتہائی امین، یعنی بڑا پکا انسان. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جو میرے بعد آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تمہاری کتابوں میں؟ اس نے کہا میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک صالح خلیفہ ہوگا، صرف اتنا ہوگا کہ وہ اپنے قرابت داروں کو ترجیح دے گا. یہ بات اس نے کہی. تو یہ اہل کتاب کی حدیثوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تو ان کو کنفرم سچا سمجھو اور نہ ان کو کنفرم جھوٹا سمجھو، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی تحریف کی ہو اور ہو سکتا ہے نہ کی ہو. اس وجہ سے آپ نے فرمایا نہ 100% سچا نہ 100% جھوٹا. لیکن یہ آپ نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرجا، بنی اسرائیل کی بات آگے بیان کر سکتے ہو، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر اپنا عقیدہ اور اپنا زاویہ نگاہ مقرر کر لینا یہ درست نہیں. بہرحال اس نے کہا جی وہ بہت نیک ہوگا لیکن وہ اپنے قرابت داروں کو ترجیح دے گا. یہ قرابت داروں کی بات ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار کہا اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے. اس نے تو نام نہیں لیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے بعد جس کو مقرر ایک لحاظ سے سمجھ رہے ہیں، آپ نے کہا عثمان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد سیدنا عثمان ہی خلیفہ بنے گے. پھر پوچھا ان کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں کیا ہے، تو اس نے کہا میں اسے پاتا ہوں کہ وہ لوہے کا زنگ ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا اے بدبودار، اے بدبودار کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا امیر المومنین یہ صالح خلیفہ ہوگا، مگر جب اسے یہ منصب ملے گا تو تلواریں نکلی ہی ہوں گی اور خون بہایا جا رہا ہوگا. علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف تذکرہ تھا، اس کا اشارہ تھا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو آپ نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے جس کو چاہو تم اپنا خلیفہ بنا لو. اس کا تذکرہ یہ صحیح مسلم کی اس روایت میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے مارے. میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. دیکھیں کس قدر ذہین تھے کہ اگر خواب میں وہ مرغا ٹھونگے مار رہا ہے تو وہ سمجھ گئے میری موت کا وقت ہے. پتہ ہے انہوں نے یہ کہاں سے اندازہ لگایا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کلاس میں سے؟ انہوں نے اپنی خواب کی یہ تعبیر کہ میری موت کا وقت قریب ہے کہاں سے لگایا؟ سر وہ جو حضرت یوسف کا واقعہ تھا جیل کے اندر. جی وہاں بھی تھا نا کہ وہ سر سے کھا رہا ہے پرندہ، تو یہ مرغا بھی پرندوں میں شامل ہے. تو انہوں نے اس سر سے اندازہ لگایا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. اور بعض لوگ مجھ سے اصرار کر رہے ہیں کہ میں اپنا جانشین مقرر کروں، حالانکہ اللہ عز و جل اپنے دین کو ہرگز ضائع نہیں کرنے دے گا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. اگر میری موت جلد آ جائے تو مشورہ کرنے پر خلافت ان 6 آدمیوں کے درمیان رہے گی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے. اور مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ میرے اس کام کے اوپر تان کریں گے جو میں نے اپنے اس ہاتھ سے انہیں سزا دی ہے. پھر اگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ گمراہ کافر لوگ اللہ کے دشمن لوگ ہوں گے.
اب حضرت اس عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی اور کہا جو اس پر تان کریں گے وہ کافر لوگ ہوں گے اور وہ اللہ کے دشمن ہوں گے۔ تو گویا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس سیدنا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، زبیر سرات میں ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف کچھ دیر دیکھا اور پھر فرمایا میں نے لوگوں کے خلیفے ان لوگوں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، یعنی یہ 6 مقرر کرنے تھے، 5 وہاں حاضر تھے تو ان کے بارے میں فرمایا اختلاف ہوگا، لہذا اگر واقعی اختلاف ہوا تو وہ تمہاری طرف سے سیدنا عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان رہے گا، یعنی خلیفہ انہی میں سے، انہی کے مشورے میں سے ہوگا بھی ان میں سے اور حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے میرا نام نہیں لیا اور اللہ کی قسم مجھے ان کے ساتھ شورا میں شامل ہونا پسند بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خلافت کا معاملہ اسی طرح ہوگا جس طرح میرے والد محترم کہیں گے۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ہونٹ کسی معاملے میں بہت کم ہلتے دیکھے، مگر جو ان ہونٹوں سے نکلتا وہ حق ہی ہوتا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بار بار مجھے بلایا تو میں نے کہا تم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تم اپنا امیر بنا رہے ہو، حالانکہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کی قسم گویا میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس گفتگو کے ذریعے نیند سے بیدار کر دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امہلو فإن حدث بی حدث فلیصلی للناس صہیب، تم لوگ ٹھہر جاؤ، ابھی خلیفہ مقرر نہ کرو، اگر میری موت واقع ہو گئی تو بنو جدعان کے غلام سیدنا صہیب 3 راتوں تک لوگوں کی امامت کروائیں گے، پھر تیسرے دن لوگوں میں سے معزز اور لشکروں کے عمراء اکٹھے ہو کر اپنا امیر منتخب کر لیں، اور جو بغیر مشورے کے امیر بننا چاہے تو تم اس کی گردن اڑا دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جو ان حضرات کے متفقہ انتخاب کی مخالفت کرے اور مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ پیدا کر کے بدامنی کی فضا پیدا کرنے کا باعث بنے، انہوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے ایک شخص پر اکٹھے ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی تمہارے آپس کے اور وہ تمہاری جمعیت میں تمہارے پاس آئے اور تمہاری جمعیت میں پھوٹ ڈالنا چاہے یا تفریق پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دینا۔ چنانچہ پھر یہ معاملہ چلتا رہا، یہ سارے صحابہ آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ساری رات لوگوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ، انصار ایک سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا اور کہا اما بعد یا علی، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کو مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ آپ جملہ الفاظ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کے، یعنی وہ سب کو ملے اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے خیالات معلوم کیے ہیں۔ اس وقت لوگ کون تھے؟ صحابہ و تابعین، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ عثمان کو نہیں سائل پیدا نہ کرے۔ پھر کہا میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے طریق کے مطابق یعنی ان کے طریقے کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے بیعت کی، جن میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، دوسرے افراد بھی شامل تھے، بعد میں ان لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ تو یہ صحابہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہوگا، اور وہ سب سمجھتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہی تیسرے خلیفہ تھے، اور اس کے اوپر صحابہ کا آپس میں اجماع ہو چکا تھا۔ اب سیدنا عثمان صحیح بخاری میں خلافت کا ذکر اور صحابہ کا آپس میں اجماع، تابعین کا آپس میں اجماع، یہ صحیح بخاری میں، یہ اگلی روایات بھی اسی کے پس منظر میں۔ یہاں ایک اور بات کہ دیکھیں، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور دوبارہ میں آپ کو صحیح بخاری میں جو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں بیٹھے تھے تو پہلے کون آئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر کون آئے؟ عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر کون آئے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ترتیب ان کے حضور کے پاس آنے کی بھی ہے، اور یہی ترتیب ان کے خلیفہ بننے کی بھی ہے، اور یہ ان کے حوالے سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، یہ صفحہ 106 کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان انہو لعل اللہ یکمسک کمیسا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْئِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ۔ اے عثمان رضی اللہ عنہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے، تو اگر لوگ اسے تجھ سے اتارنے کا مطالبہ کریں تو تو نے ان کی وجہ سے اسے ہرگز نہیں اتارنا۔ یہ واضح روایت ہے کہ اللہ تمہیں ایک اتارنے کا مطالبہ کریں گے تو تم نے اسے نہیں اتارنا، ہرگز نہیں اتارنا کے خلاف اس دستبردار ہونے کا ارادہ آپ سے مشورہ کریں گے، لیکن آپ نے خرمان رضیوں کے ایک آزاد کردہ غلام تھے ابو سہلہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کرتی کہ رسول میرے کسی آتی ہیں کہ میں نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ایک طرف ہو جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشی شروع کر دی، آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دی۔ تو اس سے صحابہ کہتے ہیں کہ پھر جب محاصرے والا دن آیا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محاصرہ کیا گیا، تو ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، کیا ہم ان خارجیوں سے قتال کریں جو آپ کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں، لڑائی کریں ان سے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا وانا صابر علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے، میں اس عہد پر کاربند ہوں، میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ یہ وہی وعدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے اور ان پر صحابہ لوگ اتارنے کا مطالبہ کریں گے، تو نے اسے اتارنا نہیں، اور آپ نے گھر بلا کر بھی ان سے یہی وعدہ لیا تھا کہ اتارنا نہیں۔ تو یہ حدیث
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ برحق ہونے کی واضح دلیل ہے، اور جو شخص آپ کی خلافت کا منکر ہے اور آپ کو شہید اور جنتی نہیں مانتا اور آپ کی شان میں بے ادبی کا مرتکب ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تیسری دلیل ان کے برحق خلیفہ ہونے کی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرے نمبر پر سمجھتے تھے، پھر ان کے بعد سیدنا اول عنہ، ثالث عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ حضور کے دو میں ہی تحریری حدیث بن جاتی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کو چھوڑ دیتے، ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو افضل نہیں جانتے تھے۔ اور بعض روایات میں تو ایسا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہی جاتی تھی، موجودگی میں کہی جاتی، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور موجم ابن العرابی میں تاریخ دمشق میں یہ حدیث موجود ہے کہ کننا نقول علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور ہم یہ بات کہا کرتے تھے، اذا ذهب ابو بکر و عمر و عثمان استوى الناس، کہ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان جب مجلس سے چلے جاتے تو ہم کہتے باقی سب لوگ برابر ہیں، فَيَبْلُغُ، حضور کو پتہ چلتی کہ صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد باقی سب کو برابر سمجھتے ہیں، فلا بھی نہیں کرتے تھے، آپ اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اب صحابہ کا اجماع تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیسرے خلیفہ ہونے پر، صحابہ اور سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے حقدار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ ہی سب لوگوں میں افضل تھے۔ حارثہ بن مزرب رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حج کیا تو لوگوں کو دیکھا، انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ سیدنا عمر کے بعد ہونے والے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ باقی بھی روایات ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ برحق ہونے کے بارے میں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات تو کئی دلائل سے ثابت ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کے ہاں اجماعی طور پر حضرت علی سے مقدم تھے، افضل تھے، اور سارے ہی صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن جو شخص اس کے الٹ عقیدہ رکھے، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ فضیلت والا سمجھے اور ان کو فوقیت دے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرے نمبر سے اتار کر پیچھے لے جائے اور علی رضی اللہ عنہ کو تیسرے نمبر پر لے آئے، تو اس کے بارے میں سلف صالحین اور ائمہ محدثین کا کیا عقیدہ و منہج ہے، تو یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آئے تو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر سے بھی افضل سمجھتے ہیں، حضرت عمر سے بھی افضل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روافض تو ان کو حضور سے بھی افضل سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے غالی ہیں، غلوب کرنے والے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اگر کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مقدم سمجھے تو اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟
اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو شخص زمانہ تدوین حدیث کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ پر فوقیت اور فضیلت دیتا ہے تو ایسا فضیلت دینے والا شخص گمراہ بھی ہے اور بدعتی بھی ہے، اور زمانہ تدوین حدیث میں ایسا کرنے والا شخص اگر سکہ صدوق اور باقی چیزوں میں سے عقیدہ ہو تو اس میں تشیع پایا جاتا ہے۔ یعنی جب حدیثیں اکٹھی ہو رہی تھی تو ایسا ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے پاس مکمل قسم کی روایات نہ ہوں، اس وقت بھی اگر کسی نے ایسا کیا تو اس میں تشیع سمجھا جائے گا۔ اور جب وہ ساری روایات جمع ہو گئیں، بخاری مسلم اکٹھی ہو گئی اور سب روایات نکھر کر ایک جگہ پر سامنے آ گئیں، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرے نمبر سے کم کرے اور علی رضی اللہ عنہ کو چوتھے سے بڑھائے تو ایسا شخص گمراہ ہے، بدعتی ہے، اور وہ بہت بڑی خطا پر ہے۔ اور اس کے دلائل ہیں، سکہ محدث اور بہت بڑے محدث امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من قدم علیا علی ابی بکر و عمر فقد زرا علی المہاجرین والانصار واخاف اللہ ینفعہ مع ذلک عمل۔ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ پر مقدم کیا، جس نے یقیناً اس نے مہاجرین و انصار کو معیوب گردانا، اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اس باطل عقیدے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا، یعنی وہ انسان گمراہ ہے اور اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہیں۔ اور سکہ محدث امام حماد بن اسامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من قدم علیا علی عثمان فہو احمق۔ جس علی رضی رحمک ہے۔ سکہ تابع تابی امام المسلمین امام حماد بن زید رحمہ اللہ تو بہت سخت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں لائن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان سے افضل ہے تو یقیناً میں پھر یوں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ نے خیانت کی ہے کہ اگر یہ عثمان سے افضل تھے تو پھر ان کو خلافت کیوں نہیں کیا ہے؟ تو لہٰذا اہل السنہ والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ چاروں کی ترتیب ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ برحق ہیں، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں برحق۔ ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر اللہ تمہیں قمیض پہنا، قمیض جو شخص برتر سمجھے گا وہ انسان غلطی پر ہوگا، گمراہی پر ہوگا، اور اہل السنہ اور صحابہ کے عقیدے کے خلاف چل رہا ہوگا۔ 85 صفحے سے، لیکن وہ شروع کر لیا تو صحیح طریقے سے بات سمجھ نہیں آ پائے گی۔ تو انشاءاللہ اور جمعے والے دن کی سے اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے، اور شہید کرنے والے کون تھے، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کو شہید کرنے والے صحابہ تھے، تابعین تھے جو ان کے خلاف تھے، اور صحابہ کی اولادیں تھیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔